بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہمارا سبق ہے سورۃ بقرہ کا آیت نمبر 17 سے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پچھلے والا ہی چل رہا ہے جو کہ آیت نمبر 67 میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ گائے کو ذبح کریں. انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ گائے ذبح کر دیتے، لیکن گائے سے محبت کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو. تو ابھی ہم وہی سبق شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. کہنے لگے کہ پوچھیں پکار ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ وہ کس قسم کی ہو، یعنی کہ گائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ وہ کس قسم کی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کے بارے میں ابھی بھی ہمارے اوپر شک پڑتا ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اسے تلاش کر لیں گے. قال انہ، اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے ایک شرط رکھ دی. قال انہ یقول، کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا بقرۃ، گائے ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض، کہ نہ وہ جسے زمین میں ہل چلانے کے لیے نہ چھوڑا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس میں پانی کھیتی کو دینے کے لیے استعمال کی ہوئی ہو، مسلمۃ لا شیۃ، نہ اس میں کوئی بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ وغیرہ نہ ہو. قالوا الآن، کہنے لگے اب تو لے کے آئے، جئت بالحق، ٹھیک بات. اب پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے کہ اب جو ہے آپ صحیح بات لے کے آئے، اب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. فذبحوها، پس ذبح کیا انہوں نے. وما كادوا يفعلون، لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے. اب یہاں پہ جو ہے آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، تو لوگ جو ہے وہ بتا نہیں رہے تھے کس نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ جو تم نے لوگوں نے گائے کو ذبح کیا ہے، اس گائے کا تھوڑا سا کوئی بھی حصہ لے کے مردے کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا. وہ مردہ جو ہے پھر وقتی طور پہ زندہ ہو گیا تھا. پھر اس نے بتا دیا تھا کہ جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کے بعد پھر وہ مار گیا تھا. یہ مجزا ایک ہوا تھا، وقتی طور پہ وہ زندہ ہو گیا، پھر دوبارہ وہ مار گیا تھا. وہ اس قتل تم نفس فدارأتم فیہا، اور جب تم نے قتل کر ڈالا ایک جان کو. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا کہ مارو اس گوشت کا ٹکڑا، بِبَعْضِهَا، اس مردے کے ساتھ. کذالک، اس طرح، یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا الموتیٰ، مردے کو. وَیُریکم، اور دکھاتا ہے آیاتہ، اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو. ثم، پھر قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک فہی کالحجارۃ، گویا کہ وہ پتھر ہیں. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی سخت پتھر ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مثال دے کر کہ پتھروں کی 3 قسموں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہودیوں کے جو دل ہیں ان پتھروں سے بھی سخت ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں. لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ وہ جن سے جاری ہوتی ہیں. مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں بھی ایسے ہیں پتھر ہیں. لَمَا يَشَقَّقُ، کہ پھٹ جاتے ہیں. فَيُخْرِجُ، اور نکلتا ہے. مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں. لَمَا يَهْبِطُ، جو گر پڑتے ہیں. من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. وما اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے. بغافل، بے خبر. عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
یہودیوں کے جو دل ہیں وہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور پریشانی میں پگھل جائیں، ان کے قلوب جو ہیں وہ پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو اے مسلمانوں، ان یؤمنوا، کہ وہ مانیں، لکم تمہاری بات، وقت تحقیق کانا تھی، فریقن ایک جماعت، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتا تھا، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ اس کو بدل ڈالتے، من بعد اس کے، ما عقلہ جان بوجھ کر، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم مسلمانوں کے کہتے ہو کہ تمہیں بہت شوق ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتی تھی، پھر اس میں وہ تحریف کر دیتے تھے، حالانکہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور عقل بھی وہ رکھتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب وہ خلا تنہا ہوتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض ایک دوسرے کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے، بما فتح اللہ جو زہر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ جٹلائیں تم کو، بہی اس سے، عند ربکم اپنے رب کے وہاں، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے وہ لوگ جب صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتے تو قانوناً تو وہ صحابہ ہی تھے، اور صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے تھے تو ان میں سے کوئی بھولے بھالے قسم کے لوگ تھے، وہ ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور کہتے تھے بے شک تورات میں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی لکھی ہوئی ہے۔ اب جب وہ ان سے الگ ہوتے مسلمانوں سے تو کہتے یار تمہیں تو پتہ ہے ہم نے تو اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، تم کیوں مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، یہ تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ اولا یعلمون، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو تم چھپاتے ہو، ما یعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو، ومنہم اور ان میں سے امیون امی ہیں یا ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا مگر امانیشا مگر جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ نہیں ہے ان کے پاس مگر خیالات۔ ان یہودیوں میں ایسے بھی لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر ان کی بے بنیاد باتیں جو ہیں وہ پکا لیتے تھے، ان کو یاد کر لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم جو ناقص تھی، اوپر سے ان لوگوں کو سمجھ میں بھی کمی تھی، ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی، ایسی صورت میں پھر وہ بے بنیاد باتیں ہی یاد رکھتے تھے۔ فویلن پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ بیچیں اس کو چند ٹکوں کے بس، فویلن پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما جو کتبت کمایا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما یکسبون جو کمائی انہوں نے کی۔ اب اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ عوام کو راضی کرنے کے لیے غلط مسئلے بتا دیتے تھے اور پھر ان سے کچھ نقد وصول کر لیتے تھے، یعنی کہ آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا کرتے تھے، اور لوگوں کی نظر میں پھر وہ وقار بھی اپنا بڑھاتے تھے، اسی غرض سے وہ تورات میں لفظی اور معنوی ہیر پھیر بھی کر لیتے تھے۔ تو اسی آیت میں اس پر وحید سنائی گئی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وقالو کہنے لگے، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامن چند روز، ایامن معدودہ مگر چند گنتی کے روز، قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے چکے ہو، عند اللہ اللہ تعالیٰ سے، عہدن کوئی عہد،
فَلَن یخلف اللہ، ہرگز نہیں وعدہ خلافی کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد سے، ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم نہیں جانتے ہو، کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، اپنی مرضی سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کا دین جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا، لہٰذا وہ مومن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے سے وہ یہودی کہتے تھے کہ ہم کافر نہیں ہوئے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے ہم جنت میں چلے بھی گئے تو پھر ہم نکال دیے جائیں گے، اور چونکہ یہ دعویٰ ان کا جو ہے وہ غلط تھا، فاسد تھا، کیونکہ دین موسیٰ کا دعویٰ کرنا خود غلط ہے، اور نبوت کا انکار کرنا تو پھر ہو کے ہی وہ کافر، اور کافر کے لیے چند روز جہنم سے نجات پانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں موجود جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر فرمایا ہے۔ بلا من کسبا، کیوں نہیں جس نے کمائی سیئاتن کوئی برائی یا کوئی گناہ، وہ احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کے گناہ نے، فاولئک اصحاب النار، بس وہی لوگ دوزخ والے ہیں یا آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیش ہمیش۔ والذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک، پس وہی لوگ اصحاب الجنتی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیش ہمیش۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا تم سے عہد، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، جب ہم نے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احساناً نیک سلوک کرنا یا اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا، کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثم پھر تولیتم، تم پھر کے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم تھے، معرضون، پھرنے والے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو بنیادی 10 احکامات دیے تھے انبیاء کے ذریعے، وہی احکام جو ہے وہ شریعت محمدیہ میں بھی ہوئے۔ اب پہلا کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ لا تعبدون، کہ تم عبادت مت کرنا، الا مگر اللہ کی، کسی کی عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی۔ قرآن پاک میں جہاں توحید کا ذکر آیا، فوراً بعد جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرنے کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کون سے ہیں کہ ایک تو آپ نے توحید فی عبادت اور توحید فی دعا، دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہوتی ہیں، ایک دعا جو ہے اپنے اللہ سے ہی مانگنی ہے، اور عبادت بھی آپ نے اللہ کی کرنی ہے، اور اس طرح بندوں کے حقوق میں پہلا حق کس کا آ جائے گا؟ ماں باپ کا آیا جائے گا، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، پھر پرورش کر کے آپ کو بڑا کرتے ہیں، لہٰذا ان کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوا۔ اس کے بعد پھر کون سے لوگ آ کے جو مسکین لوگ تھے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ داروں میں آپ کے بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں، جو آپ کے بہت زیادہ کلوز لوگ ہیں وہی ہیں، اور یتیم جو ان کے جو ہیں وہ والد نہ ہوں، اور مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو، مشکل سے وہ اپنا گزارا زندگی کو چلا رہے ہوں، اگر آپ ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور لوگوں سے اب آ کے لوگوں سے اچھی بات کرنا، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں وہ اعلیٰ اخلاق ہیں، کسی کو نماز کی طرف بلانا یہ اخلاق ہے، کسی کو کہنا کہ جھوٹ مت بولو یہ اخلاق ہے، کسی کو کہنا کہ کاروبار میں جو ہے وہ 2 نمبری مت کرو یہ اخلاق ہے، کسی کو کہنا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ اخلاق ہے، اپنے بہن بھائیوں کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ وراثت میں مت دباؤ یہ اخلاق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ توحید کے فوراً بعد بندوں کے حقوق کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پہ ہے کہ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو، کہ کیونکہ توحید میں جو ہے وہ بندوں کے حقوق کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد جو ہے بندوں کے حقوق کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد نماز کا ذکر آیا ہے،
اس کی اہمیت جو ہے بتانے کے لیے نماز کا خدا بھی وہی ہے جو ماں باپ کا خدا ہے. اسی خدا نے جو ہے وہ ماں باپ کو کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے جس نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. جزاکم اللہ خیرا.